یہ آسمان کتنی بڑی چھت ہے. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر فانما انت مذكر لست عليهم بمسيطر الا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الاكبر ان الينا ايابهم ثم ان علينا حسابهم. اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو؟ الابل موجود الى الان موجود. افلا ينظر هذا خطاب للعرب ليس لنا الغريبة. افلا تنظرون الى الابل كيف خلقت ثم جمع الكل والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. کون ہے جس نے آسمان کو اٹھایا؟ کون ہے جس نے اونٹ بنایا؟ عرب کی سواری تو کون ہے؟ تو کیا زبردست سواری ہے اونٹ. کیسے پاؤں بنائے ہیں کہ آگ جیسی ریت پر آرام سے چلتا ہے. آنکھیں بند کرتا ہے تو ایک دانہ اندر ریت کا نہیں جاتا ہے. 6-6 7 دن بغیر پانی پیے چلتا ہے. تو میرا رب کہہ رہا ہے ارے اس اونٹ سے پوچھ لو تیرا بنانے والا کون ہے. اس آسمان سے پوچھو تو یہ بلندیاں کس نے دی. ان پہاڑوں سے پوچھو تمہیں سختیاں کس نے دی. ان زمین سے پوچھو تمہیں فرش کس نے بچھایا. تمہارا فرش کس نے بنایا. اس میٹھے پانی سے پوچھو کہ اسے میٹھا کس نے بنایا. اس کڑوے پانی سے پوچھو اسے کڑوا کس نے بنایا. الم تر ان اللہ یزجی سحابا. ان بادلوں سے پوچھو کہاں سے آئے ہو. انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا. کون ہے جو ان بادلوں کو لاتا ہے اور ان کو ہانپتا ہے. الم تر ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رقاما. پر انہیں طے کرتا ہے اوپر پہاڑوں کی طرف کون کھڑا کرتا ہے. پھر یرسل السماء علیکم مدرارا. پھر اس میں سے بارش کون نکالتا ہے. اس میں سے کیا ہے. سبحان اللہ. کون ہے یہ سب سے پہلا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. وہ اللہ ہے. وہ کیسا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. ان اللہ سبحانہ وتعالی ادعا وتحقق اللہ لا الہ الا ہو. ما الدلیل؟ ما الدلیل علیہ لا الہ الا انت؟ ايش الدلیل؟ ليس أحد سواك ليس قبلك شيء وليس بعدك شيء وليس فوقك شيء وليس دونك شيء ولا يوجدك شيء ولا يضره شيء ولا ينفعه شيء ولا يستعين بشيء ولا يحتاج إلى شيء وليس كمثله شيء. من هو؟ قال الحي. ايش الدليل؟ قال الحي. ايش الدليل الثاني؟ القيوم. ايش الدليل الثالث؟ لا تأخذه سنة. ايش الرابع؟ ولا نوم. ايش الدليل الخامس؟ له ما في السماوات وما في الأرض. هل تعلم له سمية؟ هل تعلم له سمية؟ أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوصى من أعطى. الملك لا شريك له والفرد لا ند له والعلي لا سمي له والغني لا فهير لها مالك ومدبر بلا مشير لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه الزمان. هو الأول ليس قبله شيء هو الآخر ليس بعده شيء هو الظاهر ليس فوقه شيء هو الباطن ليس دونه شيء. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله ما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. سبحان اللہ. ذالکم اللہ ربکم الحق. یہ ہمارا اللہ ہے. اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں. ہم تو
یہ بنگلہ دیش والے اور افغانستان والے، پاکستان والے، ایران والے خدا کہتے ہیں، خدا ہے، اور یہ پٹھان تو خدائے پاک بنا دیتے ہیں، خدا کو خدائے کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کہا کرو، خدا فارسی کا لفظ ہے، خدا کلمہ فارسی ہے، ينطق فی بلادنا۔ تعودت ألسنة العجم على خدا، خدا معنى الذي ما خلقه أحد، هو خدا۔ الله اسمه، هو سمى نفسه الله، يا موسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني إني أنا الله العزيز الحكيم۔ إن الله سبحانه وتعالى يتحدى الله لا إله إلا هو۔ إيش الدليل؟ الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ 12 أدلة في آية الكرسي، 12 أدلة في آية الكرسي۔ آية الكرسي يقول العلماء سيد الكتب القرآن، وسيد القرآن البقرة، سورة البقرة، وسيد البقرة آية الكرسي۔ علماء کہتے ہیں کہ ساری آسمانی کتابوں کا سردار ہے قرآن، قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردارت آیت الکرسی، اس میں اللہ اپنا تعارف کراتا ہے کہ میں کون ہوں۔ اللہ کہتا ہے میں اللہ ہوں، پھر کہتا ہے لا الہ الا ہو، میرے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ کہ اللہ کیا دلیل ہے کہ تیرے سوا اور کوئی نہیں؟ تو اللہ کہتا ہے میں ہمیشہ زندہ، کوئی ہے میرے سوا ہمیشہ زندہ، میں ہمیشہ قائم، کوئی ہے میرے سوا ہمیشہ قائم، مجھے کبھی نیند نہیں آتی، ہے کوئی جس کو نیند نہ آئے، مجھے کبھی اونگ نہیں آتی، ہے کوئی جس کو اونگ نہ آئے، میں زمین آسمان کا اکیلا مالک ہوں، کوئی ہے تو لاؤ، هل تعلم له سمیہ، هل تعلم له سمیہ، ہے کوئی تیرے رب کے برابر، ہے کوئی تیرے رب کی ٹکر کا، ہے کہ اس سے بڑھ کر جس کے بادشاہی ہو، جو نہ زمان کا محتاج ہو، نہ مکان کا محتاج ہو، نہ مشرق اور مغرب کا محتاج ہو، نہ شمال و جنوب کا محتاج ہو، نہ بیوی اور بچے کا محتاج ہو، نہ کھانے اور پینے کا محتاج ہو، تو دیتا ہو لیتا نہ ہو، سلاتا ہو سوتا نہ ہو، رلاتا ہو روتا نہ ہو، جو مارتا ہو مرتا نہ ہو، جو حالات سے گزارتا ہو، حالات سے پاک ہو، شکلیں دیتا ہو، شکلوں سے پاک ہو، وہ کون ہے؟ اللہ کہتا ہے القیوم، میں ہوں، میں ہوں۔ دلیل ہے میری کہ میں قائم، مجھے نیند نہیں آتی، مجھے اونگ نہیں آتی، زمین آسمان پر میری بادشاہی ہے، لاؤ کوئی اور بادشاہ ہے کوئی بادشاہ؟ من رفع السماء بغیر عمد ترونها، کس نے آسمان، یہ چھوٹی سی مسجد ہے، 1 2 3 4 4 پلر ہیں، چھوٹی سی مسجد 4 پلر، 4 عمود سقف صغير، وهذا سقف محفوظة بغير عمد ترونها، من سواها فخلقها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها۔ کون ہے جس نے اتنا بڑا آسمان بنایا؟ هل ترى من فطور، دوربین لگو، هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے دیکھو دوسری آسمان، یہ پلر نہ ہو تو چھت نیچے چلی جائے گی، اور اللہ کہتا ہے اتنا بڑا آسمان ہے کہ ایک پلر دیکھا، ایک پلر تیرے رب کی طاقت، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر والأخفى۔ کون ہے؟ اللہ۔ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، کوئی صفات نہیں، لہ الاسماء الحسنى الرحمن الرحیم الملك القدوس
السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد الفاضل المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر الطبار المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المبصر الجامع الامن المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنا تصرفون فأنا تسحرون فأنا تؤفكون فأين تذهبون يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم سبحان کیا پیار ہے ان الفاظ جیسے ماں نافرمان بچے کو دیکھ کے تڑپتی ہے بیٹا تجھے کیا ہو گیا میرے بچے تجھے کیا ہو گیا تو میرا اللہ کہہ رہا ہے اے انسان تجھے کیا ہو گیا ہے تو کیوں اپنے رب کو چھوڑ کے غیروں کے آگے جا کے جھک گیا ہے کیوں تجھے میں یاد نہیں آتا وَهُوَ مَعَاكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ میں تیرے ساتھ اقرب الیہ من حبل الورید تیری شہرت سے زیادہ تیرے قریب ہوں ادعونی استجب کہتا مجھے پکار میں کہتا ہوں نہ وہ دیکھتا ہے فرما بردار ہے نہ وہ دیکھتا ہے نہ فرمان ہے جو کہتا ہے یا اللہ وہ کہتا ہے لبیک یا عبد من تقرب الی تلقیتہ من بعید جو مجھے منانے آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں میرے بھائیو اللہ کو پہچان سب سے بڑا علم اللہ کی معرفت اول علم معرفت اللہ من خلق من رزق من جعل لي عينين ولسانا وشفتين من خلقني في بطن أمي في ظلمات ثلاث بعضها فوق بعض من أوصل إلي الغذاء وأنا جنين في بطن أمي من جعل ثدي أمي عينين جاريتين لبنا خالصا دافئا في الشتاء وباردا في الصيف من جاء بهذا اللبن من جاء بهذا الحليب لبنا خالصا الله يقول لبن نحن نقول لا حليب كلاهما سلبي لم يزل يدبر فينا تدبيره ليس بغافل عنا طرفة عين حتى إذا جاء الوقت فأرسل ملكا فأخرجني على جناحه لا لي يد أبطش لا لي لسان أتكلم لا لي عين أرى لا لي رجل أمشي ففي هذا الضعف الشديد جعل عينين جاريتين لولا نفس اپنے اللہ کو راضی کرو سب سے پہلی بات ہے اللہ کو راضی کرو اللہ کو راضی کرو پیسے پہ بکو نہیں ضمیر کا سودا نہ کرو ایمان کا سودا نہ کرو پیسے کے پیچھے ایمان نہ بیچو اب تم سارے بحرینی ہو چاہے تمہارے پاس اقامہ ہے یا پاسپورٹ ہے اپنی حکومت کے ساتھ وفادار رہو انہیں دھوکہ نہ دو انہیں چیٹ نہ کرو خوش قسمت ہے کہ تم عرب کی سرزمین پر ہو یہاں صحابہ کے قدم پڑے ہیں عراق بن حضرمی یہاں بحرین میں لشکر کے ساتھ تشریف
کھلائے تھے یہ سرزمین صحابہ ہے، اسے ناپاک نہ کرو، اسے گندا نہ کرو، کہ ہر زندگی کے پیچھے موت ہے، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے پہارا، ہر لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا، بڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاک سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، دنیا تخادعني كأني لست أعرف حالها، مدت إلي يمينها فقطعتها وشمالها، منع الإله حرامها وأنا اجتنبت حلالها، فرأيتها محتاجة فوهبت جملتها لها، لا تساوي جناح بعوض، بيت العنكبوت، 3 أيام، يوم مضى ما بيدك منه شيء، يوم غد لا تدري تدركه أم لا، ويوم أنت فيه فاغتنمه، هي أنفاس، حياتي أنفاس، لا أدري هذا النفس يعود إلي أم ينقطع. میرے بھائیو، اللہ کو ڈھونڈو، اللہ کو، اور اللہ تمہارے اندر بستا ہے، تو تمہیں کہیں باہر نہیں جانا پڑتا ہے. أول درس لا إله إلا الله، الدرس الثاني محمد رسول الله الذي عرفنا، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ربنا، والله الذي لا إله غيره والذي بعثه بالحق، لولا محمد صلى الله عليه وسلم ما عرفنا ربنا، ما عرفنا من رفع السماء، وما عرفنا من دعا الأرض، وما عرفنا من أرسى الجبال، وما عرفنا من جعل الشمس والقمر دائمين، وما عرفنا من جعل النجوم مصابيح، وما عرفنا الجنة والنار، وما ميزنا بين الخمر والماء والحليب والحلال والحرام والزنا والنكاح، والله كنا أجهل من الحمار لولا محمد صلى الله عليه وسلم. جعله خاتم الأنبياء، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. هذا يصف القرآن حبيبه، الله يصف حبيبه، كيف حبيبي، كيف محمد، لعلكم لا تعرفون من هو، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، هو محمد بن عبد الله. نون والقلم وما يسطرون، ما أنت بنعمة ربك بمجنون، وإن لك لأجرا غير ممنون، وإنك على خلق عظيم. هذا حبيبنا، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر، قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن، قليلا ما تذكرون. یہ ہے میرا آپ کا حبیب محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یہ ہے میرے آپ کے محبوب صلی اللہ. ارے اللہ کے بندو، عربی سیکھو، دنیا 20 سال سے رہتے ہو اور تمہیں کیا فعالوں کا سے آگے کچھ آتا نہیں. عربی سیکھو،
انصح من يتعلم العربیہ، ضروری ہے تمہارے لیے عربی سیکھو، قرآن کی زبان، اللہ کی پسندیدہ لینگویج، میرے محبوب کی لینگویج، میرے نبی کی لینگویج، جنت والوں کی لینگویج، وہاں کوئی دغا نہیں ہوگا، وہاں صرف عربی چلے گی۔ اپنے بچوں کو عربی سکھاؤ، خود عربی سیکھو۔ تو مجھے یہ دوہری تک کبھی اردو کبھی عربی، کبھی اردو کبھی عربی، اگر تم سارے یہاں رہتے ہو 20 سال سے 30 سال سے، صرف تم کیف حالوں کا سے آگے تمہیں آتا ہی کچھ نہیں۔ عربی سیکھو، عربوں کا ادب کرو، احترام کرو، حکومت کا احترام کرو، یہاں کے قوانین کی پاسداری کرو، کوئی غلط کام نہ کرو جس سے تمہاری دنیا بھی برباد ہو، آخرت بھی برباد ہو، تمہارا ملک بھی برباد ہو۔ جب یہ تمہارے لیے رحم دل ہیں تو تم ان کے وفادار ہو، یہ تمہاری حفاظت کے لیے چاہتے ہیں تو تم ان کے قانون کو مت توڑو۔ لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، هذا محمد صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى، سبحان الله، فترضى يا حبيبي۔ الفاء لها معنى لطيف جدا، فترضى، یہ آیت آپ کی شان میں سب سے بلند ہے کہ میرے محبوب آپ کا رب آپ کو اتنا دینے والا ہے کہ آپ کو خود نہیں پتا کہ میں آپ کو کیا دینے والا ہوں۔ لم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي انقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك انا اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الابتر، هذا محمد صلى الله عليه وسلم۔ قال ان لي عند الله 10 اسماء، پھر نبی نے فرمایا میرے اللہ نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد واحمد والماحي والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم ابو القاسم وطه وياسين، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن أود بن حميسة بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنفال بن قنفال بن خزيمة بن مدركة بن عدنان بن قنفال بن ناشر بن حزاب بن بلناس بن جدلاس بن طابق بن جامل بن ناهش بن باقي بن عفري بن عبكر بن عبيد بن الدواب بن حمدان بن زنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن عيد بن ذيشان بن عيسى بن أخنار بن إيهام بن مقصر بن ناحد بن زارع بن سمي بن مزي بن عوض بن عرام بن كيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدر بن ناعور بن صلول بن رعوب بن فائد بن عابر بن أطهر بن سام بن نوح بن لامر بن متوشالي بن إدريس بن يرد بن ملهلئيل بن حينان بن آنوش بن شيف وبن آدم عليه الصلاة والسلام، صلوا عليه وسلم۔ فلا وربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون، هذا أول قسم في القرآن، والآخر والعصر إن الإنسان، في الجزء 30 هذا في سورة النساء، فلا وربك، سبحان، أجمل قسم في القرآن، أجمل وأحلى وأطيب وأزكى وأنور، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما۔ لگتا ہے اگر مجھے راضی کرنا ہے تو کہتا مجھے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم، مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ بحرین والوں کو بتا دو جب تک آپ کی غلامی میں نہیں آئیں گے تو میں انہیں بالکل قبول نہیں کروں گا، چاہے عرب ہے یا عجم ہے، تو عرب ہو یا عجم ہو،
تیرا لا الہ الا ہے لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ فهذا لا إله إلا الله محمد رسول الله أساس الدين للعالم كله، بدونه نحن أضل من الحيوان، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم شر البرية، بل لم يعرف ربه، جس نے اللہ کو نہیں پہچانا، ولم يعرف حبیبہ، اور اس کے محبوب کو نہیں پہچانا۔ اللہ کی قسم، واللہ الذی لا الہ غیرہ هو اضل من الحیوان بل هم اضل شر البریہ۔ اور پھر جنت تک جانے کا راستہ بھی محمد مصطفیٰ سے ملتا ہے۔ مفتاح الجنت بیدی یوم القیامہ، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا قائدهم إذا رفضوا، أنا خطيبهم إذا أنصتوا، أنا مبشرهم إذا أيسوا، أنا شافعهم إذا حبسوا، لواء الحمد بيدي يوم القيامة، مفاتيح الجنة إلي يوم القيامة، إن الجنة حرمت على الأنبياء حتى أدخلها وإنها لمحرمة على الأمم حتى تدخلها أمتي۔ کہا جنت میں جانا ہے، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ ویزا لے کے آئے، چھوٹا سا بحرین ہے، کہتے ویزا لاؤ، اتنا سا کہتے ویزا لاؤ، ٹھیک ہے؟ تو اتنی بڑی جنت بغیر ویزے کے، سارعوا دوڑو کدھر؟ الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین، دوڑو اس جنت کی طرف جس کی لمبائی، جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر۔ تو اللہ کے نبی فرمایا مفتاح الجنت بیدی، جنت کی چابی میرے ہاتھ میں ہوگی۔ وہ دروازہ بھی کوئی کھلوائے گا۔ انا اول من اقاقع باب الجنہ، میں ہوں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ دستک دوں گا۔ فیقال لمن، مجھے کہا جائے گا کون ہے؟ میں کہوں گا محمد رسول اللہ، میں کہوں گا میں ہوں محمد رسول اللہ۔ تو اندر سے آواز آئے گی یا رسول اللہ انا خازن الجنت رضوان، امرت الا افتح لاحد قبلك ولن اقوم لاحد بعدك۔ یا رسول اللہ مجھے حکم تھا کہ جب تک آپ نہ آئیں جنت کا دروازہ نہیں کھولنا، اور مجھے حکم تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا، نہ آئندہ کبھی اٹھوں گا۔ فیفتح الباب فقال فادخلها ومعي فقراء المؤمنین، میں جنت میں داخل ہوں گا، میرے ساتھ فقراء المؤمنین۔ انی لاعرف رجلا باسمه وباسم ابيه وامه لا ياتي بابا من ابواب الجنة الا قال مرحبا مرحبا۔ فقال سلمان من هذا يا رسول الله؟ قال هو ابو بکر بن ابی قحافہ۔ آپ نے کہا میں جنت میں جاؤں گا، تو جنت میں داخل ہوں تو جنت کے 8 دروازے کھلیں گے، اور ہر ایک میرا امت جب قریب آئے گا تو ہر دروازہ کو کہے گا ادھر آئیے، ادھر سے گزرے، یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے، یہاں سے گزرے۔ سلمان فارسی ایسے ہوئے، ایسے۔ من هذا یا رسول اللہ؟ یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ اور نے کہا یہ ابو بکر ابو قحافہ کا بیٹا ہے، اسے جنت کا ہر دروازہ پکارے۔ آپ نے فرمایا رأیت قصرا فی الجنہ
قلت لمن هذا فقيل لفتى من قريش فظننت أنه لي فذهبت لأدخلها فقيل لي إنه لعمر بن الخطاب يا رسول الله فقال يا عمر ما منعني إلا غيرتك يا أبا حفص فبكى عمر وقال أبا عليك أغار يا رسول الله نے کہا کہ میں نے ایک جنت میں محل دیکھا سونے چاندی موتی زمرد یاقوت تو میں نے کہا اتنا عالی شان یہ کس کا ہے تو مجھے کہا گیا کہ ایک قریشی کا ہے اور میں نے کہا انا قریشی میں قریشی ہوں میرا ہوگا جب میں جانے لگا تو مجھے فرشتے نے کہا یہ آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے تو آپ نے فرمایا عمر مجھے تیرا غصہ یاد آ گیا اس لیے میں اندر نہیں گیا ورنہ جی تو چاہ رہا تھا کہ اندر جا کے دیکھوں تو حضرت عمر رونے لگے کہ ابا علی کا ابا یا رسول بولے میں آپ کا غصے ہوں گا یا رسول یا عثمان ان لكل نبی رفیق فی الجنہ فانت رفیقی فی الجنہ جنت میں ہر نبی کا ایک خاص ساتھی ہے میرا خاص ساتھی تو ہے پھر آپ نے اخذ ید علی بیدی ثم مده الى صدره حتى الصقه بصدره فقال يا علي افرض ان يكون منزلك مقابل منزلي في الجنه فبقى علي فقال قد رضيت يا رسول الله پھر آپ نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑا اور یوں کھینچتے 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 سینے کے ساتھ لگا کر فرمایا علی علی تو خوش ہے جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہو تو حضرت علی رونے لگے کہ یا رسول اللہ میں رسول کروں گا یا طلحہ یا زبیر ان لكل نبي حواريا في الجنه وانتما حواري في الجنه طلحہ زبیر جنت میں ہر نبی کا خادم خاص ہوگا میرے خادم خاص دو ہوں گے ایک طلحہ اور ایک زبیر ولمن خاف مقام ربه جنتان کیسی ہیں کیف ہما ذواتا افنان ومن دونهما جنتان یہ جنت الفردوس ذواتا افنان الجنہ عالیہ مدہامتان ایک نیچے جنت ہے ایک اوپر جنت ہے خلق الفردوس الاعلی بیدہ ان اللہ تعالی خلق الفردوس الاعلی بیدہ ثم ختم علیہا ثم يفتحها كل يوم 5 مرات ويقول لها ازدادي طيبا لأوليائي وازدادي حسنا لأوليائي اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس کو خود بنایا پھر اس پر مہر لگا کے بند کیا پھر روزانہ 5 دفعہ اس کو کھول کے اس کا میک اپ زیادہ کر دیتا ہے روزانہ 5 دفعہ جس چیز کا میک اپ ہو رہا ہو اربوں سال سے وہ کیا چیز بن گئی ہوگی کیا چیز بن گئی بنانے والا خود اللہ ہو پھر اس کا میک اپ کرنے والا بھی اللہ ہو تو کیا ہوگا ان فی الاسم ولمن خاف مقام ربه جنتان کیسی ہیں ذواتا افنان اللہ نے ایک ایک ٹہنی کی تعریف کی ایک ایک اس کی طرف کی تعریف کی ومن دونہما جنتان نیچے بھی 2 جنتیں ہیں وہ کیسی ہیں مدہامتان ہلکا لفظ ہے ذواتا افنان بڑا لفظ ہے مدہامتان چھوٹا ہے سبز ہیں بس سبز ہیں وہ ذواتا افنان وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وہ کیسی ہیں کئی ہوں فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ اس میں چشمے ہیں بہتے ہوئے وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ اور نیچے 2 جنتیں وہ کیسی ہیں فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ اس میں چشمہ ایسے فوارے کی طرح چل رہا ہے اور جنت الفردوس میں چشمہ ایسے دریا کی طرح بہ رہا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ وہ کیسی ہے فِيهِمَا مِنْ كُلِّ فَاكِهَةٍ زَوْجَانِ اس میں ہر پھل کی کثرت ہے ختم ہی نہیں ہوتا ہے اور جو نیچے والی جنت ہے وہ کیسی ہے فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ اللہ گن کے بتا رہا ہے فاکہہ کھجور ہے انار ہے یہ جو چھوٹا بقالہ ہوتا ہے اس میں چیزیں گنی رکھی ہوتی ہیں یہ جو بڑے شاپنگ مال ہیں وہاں گھس جاؤ تو ہر شے ملتی ہے تو اللہ جنت الفردوس کا شاپنگ مال
اور چھوٹی جنت کا بقایا صغیرہ فقیر نخل جنت الفردوس متکئین علی فرش وقائنها من استبرق وجن الجنتین دان. وہ جو جنت الفردوس والے ہیں خوبصورت قالینوں پر ہیں اور جنت کے درخت کے پھل سر کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں. اور جو من دونہما جنتان ہے متکئین علی رفرف خضر وعبقری حسان، وہ سبز رنگ کے قالینوں پر بیٹھے ہوئے ہیں. جو جنت الفردوس ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور وہ ایسی خوبصورت بیویاں ہیں جو آنکھیں جھکا کے بیٹھی ہیں. کیسی ہیں؟ کأنہن الیاقوت والمرجان کأنہن. اور ادھر کیا ہے؟ حور فیہن خیرات حسان حور مقصورات فی الخیام. جنت الفردوس میں ترا زوجتک بجنبے فیہن قاصرات الطرف من دونهما ترى زوجتك في خيمتها مقصورات في الخيام بعيد عنك. بیوی قریب ہو اور بیوی دور ہو فرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جنت الفردوس تمہارے ساتھ بیٹھی ہوں. لو بسقت بسقة في 7 أبحر لكان ماؤها أحلى من العسل. وہ سمندر میں تھوک ڈال دے جنت کی عورت تو اللہ کی قسم 7 سمندروں کا پانی میٹھا ہو جائے. فی جنت تجری العیون خلالها والحور تخطر في رشاقة الأغيض تحتال في حلل حرائر سندس استبرق أصبر من عسجة والتاج يعلو فوق من فلك رأسها من لؤلؤ وجواهر وزبرد حتى إذا اقتربت إليه تبسمت بالغنج كالطفل الوليد المسهد فهناك غرت الطيور ورددت لحن الخلود بكل غصن أملت. تلك الجنة التي أورثكم ما كنتم تعملون. تو بھائیو میں نے آپ کو مختصر اللہ تک پہنچنے کا راستہ بتا دیا اور جنت تک جانے کا راستہ بتا دیا. تبلیغ اس کی محنت ہے، اس کو سیکھنا ہے عرب میں بھی عجم میں بھی. جس کے دل میں آ گئی ہو کھڑے ہو کے نام پیش کرو.